هل جزاء الإحسان إلا الإحسان اذ یمکر بک الذین کفروا، جب کافر لوگ آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت مل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ جا سکتے ہیں، دوسری سائڈ پہ مکہ والوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جو سب سے بڑی حمایت تھی نا دنیاوی اعتبار سے، وہ اپنے قبیلہ بنو ہاشم کی تھی، اور قبیلہ بنو ہاشم میں ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ایک رعب تھا ان کا مکے میں اور ایک دبدبہ تھا اور نبی کی بھرپور حمایت تھی کہ بنو ہاشم میں سے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی حمایت حاصل تھی۔ اب جو دوسرے تھے ابو جہل کے اور یہ سارے، ان کو یہ ڈر تھا محمد کا نقصان کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو ہاشم ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا آپس میں بیٹھ کے۔ مشورہ کیا کیا کہ ہم یہ بنو ہاشم کا کیسا مقابلہ کریں۔ ایک مشورہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں محمد کو نعوذ باللہ کہیں جا کے غائب کر دیں، نمبر 2 اس کو کہیں قتل کر دیں، اس کو کہیں جلا وطن کر دیں، کیا کریں۔ مشورہ یہ طے پایا کہ یہ جو سارے قبیلے ہیں بنو ہاشم کے علاوہ، یہ اپنے میں سے ایک ایک نوجوان دیں، اپنے میں سے ایک ایک جو ہے وہ اپنا نوجوان دیں، ان کا ایک گروپ بنایا جائے اور یہ گروپ سارے مل کے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں، اور جب شہید کر دیں گے تو بنو ہاشم اب سارے قبیلوں کے سامنے جو ہے وہ عاجز ہوگا کہ ہر ایک سے بدلہ لے۔ سب سے تو بدلہ نہیں لے سکتا، ایک قبیلہ سامنے اتنے ہیں تو کیا ہوگا۔ اس پہ طے کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ رائے دی، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مکہ سے نکلے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، غار ثور میں پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں موجود تھیں، باوجود اس کے دشمنی ہیں، لیکن لوگ آج کل بینکوں کے اوپر نا بڑا اعتماد ہوتا ہے نا، وہاں پہ ہمارا پیسہ پڑا ہوا بڑا سیف ہے، تو مکہ میں دشمنی کے باوجود مکہ والوں کے لیے جو سیف سائٹ تھی نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا کہ آپ امانتیں دے کے واپس لوٹیں گے۔ یہاں پہ بہت سے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس کو بڑا مقام دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ ان کو سلا کے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پہ سے، ہاں یہ بہت بڑا درجہ ہے، وہ یقیناً ہم کسی صحابی کی شان میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں، بہت بڑا مقام ہے، لیکن ساتھ اس مقام کو بھی تو نہ بھولیں کہ جس صحابی کو ساتھ لے کے گئے ہیں۔ اور غار ثور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ فرمایا اذ تقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے مت ڈریں اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفْرُوا، یاد کریں اس وقت کو جب کافر آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے، اور لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو جو ہے کہیں، اب اس کا لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے نا آپ کو ثابت کر دیں، یعنی آپ کو کہیں کسی جگہ پہ قید کر دیں، آپ کو کسی قید میں ڈال دیں، او یقتلوک، یہ آپ کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، او یخرجوک، یہ آپ کو جلا وطن کر دیں گے، آپ کے ساتھ مشورے تدبیریں کر رہے تھے۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا، اللہ سے بڑھ کر بہتر تدبیر کسی کی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں کہ ہماری اردو زبان بڑی ہی نازک اور بڑی چھوٹی زبان ہے۔ عربی کے بہت سارے الفاظ ہیں جو
اردو زبان میں استعمال ہوئے ہیں، اور اردو زبان میں اس کا ایک معنی ہے، جبکہ عربی میں ان الفاظ کے بہت سارے معنی۔ اب مکر کرنا اردو میں تو ایک اچھا لفظ تو نہیں ہے نا، مکر کرنا، ڈرامہ کرنا، جھوٹا یعنی جھوٹ بول کے کوئی کام کرنا، جھوٹا جو ہے وہ کرنا، یعنی جیسے ڈرامہ کرنا، مکر کرنا، اس میں بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں اس پہ نہیں ہے۔ عربی میں اس پہ بھی ہے لیکن زیادہ ہے تدبیر کرنا، خفیہ طریقے سے تدبیریں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ خیر الماکرین ہے، بڑی بڑی تدبیریں کرنے والا ہے۔